ہیں کہ ہم اسٹوریز پر کام کر رہے ہیں، تو آج ہم نیلور شریف درگاہ میں ہیں اور یہاں کی اسٹوری کور کرنے والے ہیں۔ یہاں کی اسٹوری آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ نیلور شریف کو آنے کے کتنے زائرین ہیں، یہاں پر عرس کب ہوتا ہے، کمپلیٹ اسٹوری ہم بتائیں گے۔ اگر اس میں کچھ مس ہوتا ہے تو پارٹ 2 ہم بنانے کی کوشش کریں گے۔ PNN 24 نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے ٹیم پٹھان سفیان خان کی خصوصی رپورٹ میں کرناٹکا ریاست کے ضلع گلبرگہ کی مشہور و معروف درگاہ حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ علیہ نیلور شریف کے بارے میں۔ ٹیم پٹھان سفیان خان نے درگاہ حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین اسلام الدین احمد قادری سے ملاقات کرتے ہوئے حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کچھ اہم معلومات حاصل کی۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پوتروں میں آپ کا شمار ہے۔ حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ علیہ بن حسن بن سید سلمان بن سید اسماعیل بن سید علی بن سید محمد بن حسن الدین بن محمد احمد بن سید ابی صلاح بن خطب الافاق سید عبداللہ رزاق بن غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ آپ گلبرگہ کے مضافات میں واقع گاؤں نیلور میں سلطان محمد شاہ بہمنی کے دور میں کچھ مسلم صوفی کے ساتھ بغداد سے ہندوستان آئے تھے۔ آپ نے آتے ہی نیلور کے حاکم کو ہٹا دینے کا حکم دیا۔ حکم کے مطابق صوفی مسلم نے حاکم کو ہٹا دیا اور حاکم نیلور سے فرار ہو کر بیجاپور چلا گیا۔ سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے ایک حجرہ بنوایا اور مسلم صوفی کے لیے خانقاہ بنوایا۔ آپ اپنے حجرہ میں رہتے تھے اور مسلم صوفی خانقاہ میں رہتے تھے۔ آپ کے حجرے کے دروازے پر ہر وقت پردہ رہتا تھا۔ آپ جب بھی حجرے سے باہر آنا چاہتے تو پردہ خود بخود کھل جاتا اور آپ کے لیے راستہ بنا دیتا تھا۔ ہر دن صبح شام یہی دستور تھا۔ اگر کوئی آپ کی خدمت میں نذر و نیاز لاتے تو آپ کا حکم تھا کہ حجرے کے باہر ہی رکھا جائے۔ ہاں، اگر کوئی مرید ہونے آتے تو آپ اندر سے فرماتے کہ حضرت محبوب نے تیری بیعت قبول کر لی۔ جب بھی آپ اپنے حجرے سے باہر آتے، آپ کی خدمت میں پیش کیے ہوئے نذر و نیاز صوفی مسلم میں تقسیم کر دیتے تھے۔ نیلور کے حاکم نے سلطان محمود بہمنی سے شکایت کی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سلطان محمود بہمنی نے تفصیلی قصہ سن کر حیران رہ گئے اور اپنے دربار کے وزراء سے مشورہ کیا، جس پر وزراء کی مجلس نے کہا کہ حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت ہے، جس کی وجہ سے حکمران وہاں سے بھاگ گئے۔ وزراء نے مسلم صوفی کے ہاتھوں حضرت کے نام سند جاری کرنے کا مشورہ دیا۔ بادشاہ نے وزراء کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سند جاری کر دیا اور سند کے ساتھ انہوں نے تمام تحائف بھی بھیجے جو حجرے کے باہر رکھے ہوئے تھے۔ آپ روزمرہ کی طرح اپنے حجرے سے معمول کے مطابق باہر آئے اور سارے تحائف تقسیم کر دیے۔ صوفی میں سے مسلم صوفی نے اس سند کے بارے میں بتایا جو بادشاہ بہمنی نے جاری کیا تھا۔ آپ نے خادم قاصد کو بلایا اور سند کو گدھے کی دم پر باندھ کر بھیج دیا۔ جب خادم قاصد بادشاہ کے محل پہنچا تو اس نے گدھے کے دم سے سند کھول کر بادشاہ کو واپس کر دیا اور سارا واقعہ سنایا۔ بادشاہ حیران ہوئے اور کہا وہ خدا کے فضل سے بہت جلد ملیں گے۔ بادشاہ امیر الملک عبدالرزاق سید سالار کے ساتھ جس جگہ حضرت رہتے تھے وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ان کے حجرے میں تھے۔ پردہ کھل گیا۔ بادشاہ حجرے میں داخل ہوئے اور حضرت سے ملاقات کی اور آستین میں چھپا کر مصافحہ کیا۔ حضرت سے مصافحہ کرنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ ان کے دونوں ہاتھ بازوؤں سے جدا ہو گئے۔ وہ فوراً حجرے سے باہر آئے اور خوف و حرج کے عالم میں شور کرنے لگے۔ وہاں موجود وزراء گھبرا گئے اور سب نے بادشاہ کو حضرت سے معافی مانگنے کا مشورہ دیا۔ آخر میں بادشاہ اور ان کے وزیر آپ کے بیٹے حضرت اسلام الدین سے معافی مانگی۔ انہوں نے بادشاہ کی معافی قبول کر لی اور بادشاہ کو نصیحت کی کہ وہ بزرگوں کی بے عزتی نہ کرے۔ انہوں نے لعاب مبارک بادشاہ کے جسم پر لگایا اور بادشاہ کا تمام جسم درست ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے سند واقعے سے متعلق آپ سے کہا کہ میں نے اپنی پوری سلطنت آپ کو دے دی، یا تو آپ سند قبول کر لیں یا کسی اور کو بادشاہت دے دیں، ہم مختار ہیں۔ پھر بادشاہ خاموش ہو گئے۔ پھر عبدالرزاق نے آپ کے فرزند حضرت اسلام الدین کو ایک خط لکھا جس میں لکھا کہ وہ حضرت اسلام الدین کے ہاتھوں بیعت لینے کی خواہش مند ہے۔ حضرت اسلام الدین نے عبدالرزاق سے کچھ دن رک کر انتظار کرنے کو کہا۔
پھر عبدالرزاق کو معلوم ہوا کہ حضرت اسلام الدین بغداد جا رہے ہیں۔ عبدالرزاق نے دوسری درخواست بھیجی، جس کے جواب میں حضرت اسلام الدین نے عبدالرزاق کو ہدایت کی کہ وہ اورنگ آباد جا کر احمد شاہ گجراتی کے ماتحت خدمات کرے۔ حضرت اسلام الدین کی ہدایت پر فوری عمل کرتے ہوئے عبدالرزاق اورنگ آباد آئے اور احمد شاہ گجراتی سے ملاقات کی۔ احمد شاہ گجراتی نے کہا، اے عبدالرزاق، تیرا حصہ شاہ اسماعیل کے پاس ہے۔ عبدالرزاق نے اسی رات آپ کے پاس ایک قاصد روانہ کیا۔ اسلام الدین نے عبدالرزاق کے خادم سے کہا، ہم نے عبدالرزاق کو ہدایت کر دی، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے ظاہری رسم کی ادائیگی ضروری ہے۔ حضرت اسلام الدین جو بغداد جا رہے تھے، انہوں نے اپنا منصوبہ بدل دیا۔ سید محمد حسین اور سید علاؤالدین انصاری لاڈلے کے کہنے سے آپ یہیں رہ گئے۔ اسی وقت عبدالرزاق حاضر ہوئے اور بیت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ علیہ 29 رجب 1018 ہجری میں اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے۔ آپ کا عرس مبارک سال میں 2 بار منایا جاتا ہے، ماہ ربیع الثانی کی 12 تاریخ کو اور ماہ رجب کی 29 تاریخ کو۔ آپ کا عرس مبارک انتہائی عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عرس شریف کا سلسلہ تقریباً 450 سال سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ علیہ کے نیلور آنے سے 200 سال قبل حضرت سیدنا غیث الدراز بند نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ آپ نیلور آئیں گے اور اسلام کی روشنی کو پھیلائیں گے اور مردہ قلبوں کو دین کی روشنی سے زندہ کر دیں گے۔ آپ کے ماتعداد کرامتیں ہیں۔ آپ کا شمار حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پوتروں میں اور چہیتوں میں لیا جاتا ہے۔ آپ کے ہاتھ ماتعداد لوگ مسلم ہوئے اور کئی نے بیعت پائی، اور آپ نے کئی کے مردہ قلب کو دین کی روشنی سے منور کر دیا۔ یہاں ہر روز بنا لحاظ مذہب و ملت کئی لوگ حاضری دیتے ہیں اور منت مرادیں بھر کے جاتے ہیں۔ خصوصاً آپ کے عرس کے موقع پر جنوبی ہند کے سبھی ریاستوں سے زائرین حاضری دیتے ہوئے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور گنگا جمنی لحاظ کا ثبوت دیتے ہیں۔ اسی طرح کی جانکاری بھری ویڈیوز دیکھنے کے لیے PNN 24 نیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ویورز کو تفصیل بتائیے کہ کہاں حضرت یہاں کب آئے، کب مقام کرے اور کتنے سال سے سنگل ہو رہا ہے، یہاں پہ عمر شریف ہے اور کتنے زائرین آتے ہیں اور ہمیں کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ دیکھیے حضرت آ کے 400 سال سے زیادہ ہو گیا، تو حضرت جو ہے بغداد سے آئے ہیں۔ بغداد سے جو ہے حضرت کڑگنچی آئے ہیں، کڑگنچی میں قیام کرتے سید علی شریف آئے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیے سالوں 2 عرس ہوتے ہیں، 11ویں شریف میں ہوتا ہے اور رجب کی 29 تاریخ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب برابر ہیں، سب ظاہرین آتے ہیں، نیاز کرتے ہیں اور اللہ کا احسان ہے، سب کو فیض ہوتا ہے اور دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ فیض یہاں جو مرادیں مانگتے ہیں، منت مانگتے ہیں، جو پوری ہو جاتی ہے اور جو ہے نیاز وغیرہ کرتے ہیں لوگ۔ اور ہمیں یہ مہینے میں ایک بار نماز ہوتی ہے، نماز کے لیے زیادہ تعداد لوگ آتے ہیں، ہندو مسلم سکھ سب آتے ہیں اور یہاں پہ خاص دن منایا جاتا ہے، زیادہ تعداد آتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیے آج تک اللہ کا احسان ہے، ہندو مسلم سب ایک ہو کے چلے ہیں اور ہندو ویسے چلیں گے۔ اور یہاں پہ زیادہ جو ہے پیر ہے، اتوار، جمعرات، جمعہ، یہاں پہ زیادہ لوگ آتے ہیں اور سادے دن میں جو ہے جیسے زیارت کے آتے ہیں، تو جمعرات، جمعہ، اتوار جو ہے نیاز کے لیے آتے ہیں۔ یہ حضرت کی بیوی ہے، حضرت کی بیوی ہے اور جو ان کے بعد جو ہے حضرت کے صاحبزادے ہیں۔ پلٹو حال حال ہی بند کر دیا ہے کیونکہ زیادہ عورتیں بے ادبی ہو رہی تھی، اس لیے جو ہے بند کرتا ہے اور جو ہے ایک بار صبح جو ہے خدمت کے لیے پوترے ہیں، ایسا مستان خاضی بولتے ہیں، لیکن چنٹے میں جو ہے حضرت جو ہے ذکر کے لیے بیٹھے تھے اور حضرت جو ہے یہیں پہ آ کے تدفین ہو گئے۔ سرکار کا جو حکم ہے کہ آپ یہاں رہیں گے، آپ کی کرامت وہاں چنٹے شریف میں رہیں گی، اس لیے جو ہے زیادہ لوگوں کو جو ہے اس کا علم نہیں ہے، اس لیے خاص کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت جو ہے صاحب مزار ہیں، یہ حضرت سید شاہ
इस्लाम खादी के पोते हैं, जो है चंगटे में जो है हजरत जो है बैठे थे, वहाँ पे जो है उनका तख्त है गुरुद्वारा, मस्तान खादरी जो कहते हैं। चंगटा मस्तल खादी जो कहते हैं, हजरत यहीं पे तो चिमटे में हजरत जो है जिक्र के लिए तख्त बैठे थे, वो तख्त है खाली, ये हजरत की जो है पोते लगते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर शरणप्पा सर। हाँ, ये गाँव में 40 साल से इधर इले इर्ते हाँ दर्गा ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ದರ್ಗಾದ ಏನು ವಿಶೇಷ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಊರೊಳಗೆ ಏನೇ ಬೆಳೆದ್ರೆ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ತೊಗರಿ ಎಳ್ಳ ಅಥವಾ ಚೌಳಿಕಾಯಿ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿದು ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಈ ದರ್ಗಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಾವು ಊರು ಮಂದಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. मेरा नाम गणपति है। ये दरगाह को कब से आते हैं सर आप? हम बचपन से दरगाह पर। आपके पिताजी आते थे हाँ, हमारे पिता दादा हम बचपन से आते हैं यहाँ पे दरगाह। आने की वजह? आने के बाद हम दरगाह के ऊपर हमारा आस्था है। हम बहुत पहले से भी हमारे दादा दादी हमारा माँ बाप सब दरगाह को चाहते थे, हम भी चाहते हैं, और हम यहाँ आने से हमारे को सुकून भी लगता है, दादा से हमारा दुआ भी करते हैं। सर आप सब लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे ये तो हिंदू मुस्लिम का भाइयों का मंदिर है दरगाह। हमारे नीलोर गांव में तो हर हिंदू हर एक आदमी इधर दरगाह में आते हैं। एक आदमी नहीं आता ऐसा कहाँ नहीं आया हमारे गांव के पूरे लोग। और हम सबसे पहले पुराने हैं यहाँ दरगाह के साहिबा हैं, हम सब मिल जुल के रहते हैं एक साथ में, और दादा की खिदमत करते हैं सब मिलकर। उर्स में सब लोग मिलकर हाँ, सब हम सब मिलकर काम करते हैं उसमें। तो दरगाह का संदल गिंदल चढ़ाना है तो गाँव के लोग पाटिल पटवारी सब गाँव के लोग प्रमुख लोग आते हैं, संदल लगाते हैं, साहिब लोग रहते हैं, सब मिलकर संदल गिंदल लगाते हैं, संदल गिंदल उर्स करते हैं हम लोग एक साथ में। ये क्या है आप? ये बंदे नवाज साहब पहले क्या तो आके यहाँ रुके तो दादा से मंगत की गैस जगह है बोल के इसको बना कर कैसा है, और हम बचपन से देखते हैं ये ऐसा ही दरगाह है यहाँ पर खड़े हैं इस वक्त ऐसा। हिस्ट्री पर काम कर रहे हैं, स्टोरीज बना रहे हैं, तो आज हम मौजूद हैं नीलोर शरीफ में, जहाँ पर आज हम स्टोरी बताएंगे, हिस्ट्री बताने की कोशिश करेंगे। दरगाह हजरत सैयद शाह इस्माइल खादरी के दरगाह में हम मौजूद हैं, और हमारे साथ जो है गुलबर्गा के मशहूर और मारूफ शख्सियत जो है दरगाह की डिटेल बताएंगे, तफसील बताएंगे, विकार अशरफी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आस्ताना नीलूर शरीफ में मौजूद हैं। ये हजरत सैयद शाह इस्माइल कादरी जो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोतरों में नबीरा में आपका शुमार है, सबा खादरियों में आपका शुमार है। हजरत सैयद शाह इस्माइल खादरी अलैहि रहमत और रिजवान आज से तकरीबन 450 साल पहले यहाँ पर जलवा फरोज हुए, यहाँ पर तशरीफ लाए और इस्लाम की शमा को फरोजा किया। बंदगान खुदा को औलाद से जा मिलता है आपका शिजरा नसब। आप पाए के मुतबहिर साहिब करामत बुजुर्ग और आपकी आमद की पेशन गोई हजरत सैयदना येसु दराज बंदा नवाज बुलंद परवाज महरम राजो नियाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने की। आपकी आमद से 200 साल पहले हजरत येसु दराज बंदा नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ तशरीफ लाए। आपने इरशाद फरमाया कि गौसे आजम का शहजादा यहाँ आएगा, शमाए ईमानी को फरोजा किएगा, तारीख दिल को जगमगाएगा और मुर्दा कुलूब को जिंदा करेगा। आपकी पेशन गोई के 200 साल बाद हजरत सैयद शाह इस्माइल नबीरा कादरी अलैहि रहमत और रिजवान यहाँ जलवगर हुए, तशरीफ लाए और तिश्नगान इल्म की प्यास को बुझाया, मारिफत के चश्मे जारी फरमाए। हम अब आस्थाने की तरफ जा रहे हैं। ये देवरी शरीफ है और यहाँ पर नगारे बजे जाते हैं। तफसील बताइए थोड़ा सा, आपकी फसी उर्दू है। फजर से पहले यहाँ नगारा रोजाना बजता है
اور مغرب کے وقت نغارہ بجتا ہے. آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ اس وقت نہ گھڑی نہ جو ہے واچ کا نظام تھا. لوگ جو ہے نغارے کی آواز کو سن کر بیدار ہوتے تھے. آج بھی یہ رسم چلی آ رہی ہے. یہ دروازے بھی جو ہے کتنے سال جو ہے پرانے ہیں؟ یہ تقریباً جو ہے 300-350 سال پرانا ہے، مگر یہ جو بناوٹ ہے، یہ پتھر کا جو چوکھٹ ہے، یہ تقریباً 400 سال پرانی ہے. جیسے کہ ایک ہندو مسلم میں ایکتا دیکھی جاتی ہے، آج کئی باتوں میں وواد ہوتا ہے. کیا یہاں پر سبھی دھرم کے لوگ آتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر کیا ہر آستانے پر تمام مذاہب کے لوگ حاضر آتے ہیں اور اپنی من کی مرادیں پاتے ہیں. ہر مذہب کا آدمی اور مسلمانوں سے زیادہ یہاں پر ہمارے برادران وطن تشریف لاتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں. اور یہ ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت گیسو دوار رحمت اللہ تعالی علیہ یہیں پہ ٹھہر کر آپ کی آمد کی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور یہ وہی مقام ہے. یعنی کہ لوگ یہاں پر کرتے کیا؟ یہاں پر کچھ نہیں، لوگ جو اپنی اپنی مراد مانگتے ہیں اور یہ مقدس مقام ہے. یہ تو بات کی رسم ہے، ویسا کچھ نہیں ہے. ایک لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے، ایک عقیدت ہوتی ہے، اس عقیدت کے حساب سے یہ حضرت اسلام الدین قادری علیہ رحمہ ہے. یہ صاحب مزار حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے جانشین سجادہ نشین، پہلے سجادہ نشین ہے جو یہاں آرام فرما ہے. اب جو موجودہ سجادہ نشین ہے وہ بھی آپ کے ہم نامی ہیں، اسلام الدین احمد قادری. اب انہی کے نسب مبارک سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی لیے ان کے والد بزرگوار حضرت اسماعیل قادری نے ان کا نام اسلام الدین احمد قادری رکھا، جو حضرت صاحب مزار کے پہلے سجادہ. یہ جو ہے کہا جاتا ہے بی بی عائشہ ہے، یہ حضرت کی اہلیہ ہیں، یہاں آرام فرمائیں جسے آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ دروازے کو بند کیا گیا ہے کیا یہ زیارت کے وقت؟ نہیں، خواتین جو ہے یہاں پر اندر داخل ہو رہی تھی، اس لیے جو ہے پہلے تو یہ کھلا تھا. اور خواتین جو ہے منت مراد مانگتی ہے، بچیوں کی شادیوں کے وغیرہ رشتے نہیں ہو رہے تو وہ منتیں مرادیں پوری ہوتی ہے، ایسا ان کا کہنا ہے. یہ کیا ہے، اولیاء اکرام کے در سے پوری عقیدت اور توجہ کے ساتھ جو مانگا جائے وہ ملتا ہے. اب تک کتنے سجادہ نشین جو ہے یہاں پر رہے؟ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، مگر حضرت اسلام الدین احمد قادری تک میں سمجھتا ہوں 23-24 سجادگان یہاں پر رہے، اور پورے نسب مبارک سے ہیں. اب جو موجودہ سجادہ ہیں حضرت تقدان حضرت سید شاہ اسماعیل قادری محبوب سبحانی ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. آج ساری کائنات کے لیے، تمام مذاہب والوں کے لیے مرجع خلائق بنا ہوا ہے. ہر مذہب کا آدمی آپ کے آستانے پر حاضر ہوتا ہے اور فیوز و برکات حاصل کرتا ہے. آج بھی آپ کے برکات سے سارا جہاں فیض یاب ہو رہا ہے، اور مسلمانوں سے زیادہ ہمارے برادران وطن جو غیر مسلم ہیں وہ افراد آتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں اور چادریں چڑھاتے ہیں. کافی ایک ہجوم لگا رہتا ہے. سال کے 12 مہینے یہاں پر نیازوں کا اور منت و مراد کا سلسلہ. کہا جاتا ہے کہ گوشت نہیں کھایا جائے، انڈا نہیں، یہاں پر ایسا کچھ؟ دیکھیے ایک عقیدت ہوتی ہے. صلی اللہ ایک عقیدت ہوتی ہے کہ گوشت کھائیں نہ کھائیں یا زیادہ، کیونکہ غریب نواز غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز جو ہے بکرے پر ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ بھی انہی کی اولاد ہے، تو لہٰذا یہاں گائے کا، بیل کا یا دیگر اس کا جو ہے
जायज जानवर का गोश्त नहीं खाया जाता। यहाँ पर सिर्फ जो है बकरा इस्तेमाल होता है। जैसे कि कितने उर्स यहाँ पर हुए हैं अब तक? देखिए, सालाना उर्स पकड़े तो आज जो है तकरीबन 450 साल हुआ आपकी तशरीफ आवरी होकर। आप जो है 29 रजब 1018 हिजरी में पर्दा किए। आप इस दारे फानी से रुखसत हुए 29 रजब 1018 हिजरी, तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो अब जो है 1446 चल रहा है, तो इस हिसाब से आप तकरीबन 450 साल तशरीफ फरमा। ये जो उम्मत बनाई हुई है और ये कब की तामीर है, ये सारी चीजें? ये गुंबद जो है बाद में इसको जो है मजीद तजीने नौ किया गया, और ये जब से यहाँ तशरीफ लाए हैं तब से ये गुंबद थी, मगर इस तरीके की नहीं थी। बाद में इसे मिन्नत मुराद मांगने वालों ने, जिनकी मुरादें पूरी हो गई, उन अफराद ने इसकी तजीन और सजावट की। जैसे कि मौजूदा सज्जादा नशीन हफजुल्लाह अन कि इसमें बहुत सारे यहाँ पर तौसी काम हुए, तजीन के काम हुए। मौजूदा सज्जादा नशीन हफजुल्लाह अन्ना ने बहुत सारी चीजों को डेवलप किया, बहुत सारी चीजों को वसी किया। आप देख रहे हैं ये सारा मैदान और यहाँ तामीरी काम वगैरह, ये सब मौजूदा सज्जादा नशीन की कारकर्दगी का बेहतरीन शाकार है। ये जैसे कि किस तारीख को संदल होता है, किस तारीख को जो है यहाँ का उर्स होता है? जी देखिए, यहाँ पर 2 उर्स मनाए जाते हैं। एक 11 रबी उस सानी को गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से होता है, क्योंकि हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का जारी शरीफ 11 रबी उस सानी को होती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा अमल में आता है। यहाँ पर मवाज़ा हसना, महफिल समा और दीगर जो है मरासिम अंजाम दिए जाते हैं, संदल माली वगैरह होती है। तो 11 रबी सानी को गौसे आजम की निस्बत से, क्योंकि आपके पोतरे हैं, तो बहुत बड़ा इज्तिमा यहाँ पर मुनक्किद होता है, उसे बड़ा उर्स कहते हैं। असल में आपका जो विसाल का दिन है, आपके पर्दा फरमाने का दिन है, वो है 29 रजब 1018 हिजरी। तो ये अब आने वाला है रजब के महीने में, तो इसे छोटा उर्स कहते हैं। साल में 2 मरतबा उर्स मनाए जाते हैं। यहाँ जैसे कि चिरागों यहाँ पर लगाए गए हैं, ये क्या ये अकीदतमंद जो है आस्थानों पर चिराग रोशन करते हैं, और ये सिलसिला अरसे दराज से जारी है। और यहाँ का तेल वगैरह लोग जो अपने जिस्म के दर्दों के लिए वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनकी अकीदत है। और अकीदत का सिला ये होता है कि उनका दर्द वगैरह घुटनों का, कोहनियों का, जॉइंट पेन वगैरह दूर हो जाता है। जैसे कि लोग जो है करामतें, कुछ खास चीजें जैसे कि मानते हैं, किसी के कोई दरगाह के पानी में जो है खास चीजें होती हैं, कुछ करामतें ऐसी बताइए जिन्हें हम अपने व्यूअर्स को बता सकें। देखिए, हजरत यहाँ तशरीफ लाए, शमाए ईमानी को फरोजा किया, बंदगाने खुदा को खुदा से मिलाया, और बहुत सारी करामतें आपसे सादिर हुई। उसमें एक करामत ये है कि आप यहाँ जलवागर हुए तो कहा जाता है कि एक शख्स जो मादरजाद अपाहश था, आपकी आमद हुई, और वो गैर था, वो कलमा गो नहीं था। तो आपकी जब आमद हुई यहाँ पर, यहाँ के तिलसिम को आपने तोड़ा, यहाँ के सहर को आपने तोड़ा, और जब वो बच्चे के, वो आदमी के करीब हुए तो आपने उसके ऊपर दस्ते शफकत फेरा, तो उसका जो पैदाइशी मर्ज था वो जाता रहा, वो सेहतयाब हो गया। आपकी इस करामत को देखकर वो इस्लाम कबूल किया, दाखिले ईमान हो गया। और यहाँ के जो लोग खास तौर पे मानते हैं किन चीज़ों को, जैसे कि कुछ सुनने में आया कि ये एरिया में काफ़ी जादू का जो है वाकया रहता है। देखिए, वही तो मैं आपको इब्तिदाअन बताया कि यहाँ पर पूरा एरिया सहर और जादूगरी से भरा हुआ था।
آپ کی آمد سے پہلے، حضرت اسماعیل قادری کی آمد سے پہلے یہاں پر دور دور تک جو ہے ایمان کی ضیاء، ایمان کی روشنی نہیں تھی، جادوگری عام تھی. آپ تشریف لائے، اس جادوگری کے طلسم کو آپ نے توڑا اور ایمان کی شمع کو فروزاں کیا اور لوگوں کے دل ایمان کی دولت سے بھر دیے، مالا مال کیا. اور یہ تمام جو ہے اسی خانوادے کے بزرگ ہیں، سجادگان ہیں، آرام فرما ہیں. حضرت اسماعیل قادری رحمت اللہ علیہ کے شہزادگان اور خانوادے کے لوگ ہیں. اب جو سجدے ہیں ان کا پورا نام کیا ہے؟ اب جو موجودہ سجادہ نشین ہے تقدس مآب حضرت سید شاہ اسلام الدین احمد قادری حفظ اللہ عنہ، اب یہ چھوٹی عمر میں سجادہ نشین ہوئے، کیونکہ ایک عرصے تک یہاں کے جو پہلے جو سجادہ تھے ان کے والد گرامی، ان کو کافی دنوں تک اولاد نرینہ نہیں تھی. اور یہ بھی ایک کرامت ہی ہے کہ کافی عرصے کے بعد آپ صاحب اولاد ہوئے اور حضرت اسلام الدین احمد قادری آپ کا نام رکھا گیا، جو حضرت سید شاہ اسماعیل قادری جو غوث اعظم کے پوتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر ہمارے برادران وطن جو ہے نیاز کیے ہوئے ہیں اور یہاں پر نیاز کا کھانا پکا ہے، لوگ کھا رہے ہیں. تبرک سمجھ کر پوری عقیدت و محبت کے ساتھ تناول طعام کر رہے ہیں. تو اولیاء کے آستانوں پر اسلام کے ماننے والوں سے زیادہ ہمارے برادران وطن حاضر ہوتے ہیں اور وہ یہاں پر زیادہ آتے ہیں، من کی مراد پاتے ہیں، اپنی منتوں کو پورا ہوتا دیکھتے ہیں. جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیف ہے، وہ دور ہو جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام جو ہے ہمارے برادران وطن ہیں. آج کا جو ماحول ہے اس ماحول کے حساب سے یہی ہے کہ اولیاء کے آستانے ہندو مسلم گنگا جمنی تہذیب کا ایک جو ہے بہترین جیتا جاگتا ثبوت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو قائم رکھیں، منافرت نہ پھیلائیں، اختلاف پیدا نہ کریں، یہ ہماری بھارتی سنسکرتی کو باقی رکھیں. بالکل آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے آپ تک جتنی ہو سکتی ہے اتنی ڈیٹیل بتانے کی کوشش کی. آج ہم موجود ہیں نیلور شریف میں. غالباً کتنے لوگ آتے ہوں گے ظاہرین؟ دیکھیے زائرین کا سلسلہ تو میں سمجھتا ہوں روزانہ یہاں پر قریب صبح سے شام تک 1000 لوگ آتے ہیں اور ایام عرس میں قریب 1 لاکھ سے زائد لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالی اولیاء کے آستانوں سے بندگان خدا کو فیوز و برکات عطا کرے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھے اور تمامی مذاہب کے لوگوں سے ہم اخوت، محبت، پیار، اتحاد کا پیغام دیتے ہیں. اولیاء اکرام کا خانقاہی نظام یہی ہے کہ اللہ کے تمام بندوں کو لے کر چلے، اخوت و محبت کے ساتھ گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھے. وما علینا الا البلاغ